السلام علیکم دوستو، آج کل جس نے پوری دنیا میں خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے اس بیماری کا نام ہے کرونا وائرس، جس کو کووڈ-19 کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دوستو یہ وائرس کتنا خطرناک ہے اس کو تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، اور آج پوری دنیا اس وائرس کی وجہ سے گھروں میں بند ہے۔ لیکن دوستو اس وائرس کے کچھ ایسے کام بھی ہیں جو دنیا کے لیے فائدہ مند ہیں۔ تو چلیے دوستو جانتے ہیں کچھ ایسے کام جو کرونا وائرس کی وجہ سے پاسبل ہو سکے۔ دوستو آج سے پہلے بہت سے خطرناک وائرسز نے دنیا پر تباہی مچائی ہے جن کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی وائرس ہے۔ جیسے کہ شروعات میں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی وائرس ہے، لیکن دوستو اگر بات کی جائے کرونا وائرس کی، اس کے بارے میں ریسرچرز بہت کچھ جانتے ہیں، جیسے یہ کہاں پر پیدا ہوا اور یہ کیسے ختم ہوگا، اور پہلا کرونا وائرس کیس رپورٹ ہونے پر ہی پتہ لگا لیا گیا تھا کہ یہ کس طرح کا وائرس ہے۔ یہ وائرس سارس کرونا وائرس کی طرح ہی ہے اور اس وائرس سے ہونے والی بیماریوں کو کووڈ-19 کہا جا رہا ہے۔ دوستو کرونا وائرس سے پہلے بہت سے وائرسز سامنے آئے تھے جن کا اتنی جلدی پتہ بھی نہیں لگایا جا سکا جتنی جلدی کرونا وائرس کا پتہ لگا لیا گیا ہے۔ کرونا کے پہلے کیس رپورٹ ہونے کے بعد صرف 7 دن کے اندر پتہ لگا لیا گیا ہے کہ یہ کیسا وائرس ہے، جبکہ اس سے پہلے جب ایڈس کا پہلا کیس رپورٹ ہوا تو 2 سال بعد پتہ چلا کہ یہ کیسا وائرس ہے۔ لیکن کورونا وائرس کے بارے میں ریسرچر بہت کچھ جانتے ہیں، جیسے کہ یہ کیسے پیدا ہوا اور کہاں پیدا ہوا اور اس کا علاج کیا ہے۔ کورونا وائرس سارس وائرس کی طرح ہی ہے، اسی لیے اس کو سارس 2 کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور اس سے ہونے والی بیماریوں کو کووڈ-19 کہا جا رہا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کا علاج ویکسین ہے، اس کو بنانے میں بہت سی کمپنیز کام کر رہی ہیں۔ نمبر 9 دوستو اس وائرس کا علاج ویکسین ہے، اور ویکسین آنے کے بعد ہی اس بیماری سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اور آج کے وقت میں میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ ویکسین کو جلدی تیار کر سکتی ہے۔ بات کریں اگر اس سے پہلے کی تو ویکسین کو تیار کرنے میں 10 سے 15 سال تو لگ جاتے تھے، لیکن جدید میڈیکل سائنس کی ہونے کی وجہ سے کچھ ہی مہینوں میں ویکسین تیار کر لی جائے گی۔ لیکن ویکسین تیار ہونے کے بعد کچھ پروسیس ہوتے ہیں جن میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے۔ ویکسین تیار ہونے کے بعد سب سے پہلے جانوروں پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اگر ٹیسٹ کامیاب رہے تو اس کے بعد انسانوں پر ٹیسٹ شروع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کلینکل ٹرائل ہوتا ہے۔ کلینکل ٹرائل 3 حصوں میں ہوتے ہیں۔ پہلے ویکسین ہیلدی لوگوں پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد الگ الگ عمر کے لوگوں پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور لاسٹ میں جہاں وائرس سب سے زیادہ پھیلا ہو وہاں پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس سب کے بعد ویکسین کو لائسنس ملتا ہے۔ اس سب پروسیس میں ٹائم تو لگتا ہے، لیکن دوستو ہو سکتا ہے اس بار ویکسین کو الگ طریقے سے بنایا جائے اور پروسیس کیا جائے، کیونکہ آج سے 100 سال پہلے اتنے بڑے پیمانے پر کوئی بیماری نہیں پھیلی، تو ہو سکتا ہے اس بار ریسرچر کوئی اور طریقہ کار اپنا کر ویکسین کو جلدی پروڈیوس کر لیں، اور اس ویکسین کو تیار کرنے کی کوشش تمام بڑی کمپنیاں ہی کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ویکسین جلدی تیار ہو سکتی ہے۔ کچھ کمپنیز نے دعویٰ کیا ہے کہ ویکسین بہت ہی جلد تیار ہو جائے گی۔ نمبر 8 کرونا وائرس نے شروعات میں جن ملکوں میں تباہی مچائی تھی وہاں سے اب اچھی خبریں آ رہی ہیں، جیسے اٹلی، جرمنی، اسپین۔ ان ملکوں میں کرونا وائرس نے شروعات میں بہت تباہی مچائی تھی، لیکن کچھ سخت فیصلے اور کڑی میڈیکل اسٹاف کی محنت کی وجہ سے وہاں سے اب کرونا وائرس کی رپورٹس تو آ رہی ہیں، لیکن بہت ہی کم۔ اب تو وہاں لاک ڈاؤن میں بھی کافی نرمی کر لی گئی ہے۔ اٹلی میں کچھ شاپنگز کھول دی گئی ہیں، اور اسپین میں بھی اگلے ہفتے سے بہت سے لوگوں کو کام کرنے کی اجازت مل جائے گی، اور کچھ ممالک میں تو اسکول بھی کھل جائیں گے۔ دوستو تائیوان میں لاک ڈاؤن لگایا ہی نہیں گیا تھا، کیونکہ وہاں شروعات میں بہت سے احتیاطی فیصلے کر لیے گئے تھے۔ دوستو تائیوان اور ہانگ کانگ پہلے بھی سارس وائرس سے لڑ چکے ہیں، اس لیے انہوں نے بہت اچھے سے کرونا وائرس کو ہرا دیا، اور دنیا کے باقی ممالک بھی ان سے سبق حاصل کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ نمبر 7 لوگ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں۔ دوستو یہ وائرس سب کی جان نہیں لیتا، لوگ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم احتیاط نہ کریں۔ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے امریکہ اور رشیا کا کیا حال ہوا ہے یہ تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ دوستو اس وائرس سے چاہے زیادہ تر لوگوں کی موت نہیں ہوتی، لیکن لوگ ان سے دوسروں کو انفیکٹ کر دیتے ہیں، جن سے دوسرے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ لیکن دوستو کرونا وائرس سے مرنے والوں سے زیادہ ٹھیک ہونے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ بچوں پر اس وائرس کا اثر بہت کم ہو رہا ہے، 10 سال سے کم اور 60 سال سے زیادہ لوگوں پر وائرس زیادہ افیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ ان کا امیون سسٹم بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ یہی وائرس بچوں اور 40 سال سے کم عمر کے لوگوں پر بہت ہی کم انفیکٹ کر رہا ہے۔ دوستو ہم میں سے بہت ساری لوگوں کی زندگی میں پہلی بار کوئی بیماری اتنے بڑے پیمانے پر پھیلی ہے، کیونکہ دوستو اتنے بڑے پیمانے پر پچھلے 100 سال میں کوئی بیماری نہیں پھیلی، لیکن دوستو یہ بیماری بہت سے لوگوں کی جان لے چکی ہے، کیونکہ دوستو اس بیماری کو ہرانے کے لیے دوا کے ساتھ ساتھ جوش کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی جوش بڑے لوگوں میں دیکھا گیا ہے۔ دوستو ان کی عمر اتنی ہے کہ انہیں کورونا وائرس سے پہلے آئی دنیا کی سب سے بڑی بیماری اسپینش فلو کو بھی دیکھ چکے ہیں۔ اسپینش فلو کی بیماری آج سے ٹھیک 102 سال پہلے سٹارٹ ہوئی تھی۔ 1920 تک اس بیماری سے دنیا کی 1/4 پاپولیشن متاثر ہوئی تھی۔ اسپینش فلو کی وجہ سے
1.5 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई और स्पेनिश फ्लू के टाइम पैदा होने वाले लोगों की उम्र अब 102 या 103 साल है और उन लोगों ने कोरोना वायरस को भी हरा दिया है। यानी कि ये लोग दो इतनी खतरनाक बीमारियों को देख कर भी जिंदा है, जैसे कि इटली की ग्रैंड टूमा 102 साल की है जिन्होंने कोरोना को भी हरा दिया है और कनाडा में एक और औरत ने कोरोना को शिकायत दी है। नंबर 4 दोस्तों, कोरोना वायरस के आने की वजह से टेस्टिंग बहुत हद तक इम्प्रूव हुई है। सबसे बड़ी बात होती है किसी बीमारी का पता लगाना। अगर बीमारी का पता ही ना होगा तो उसे लड़ेंगे कैसे, लेकिन इस बीमारी के केस में ऐसा नहीं है। तो कोरोना वायरस का पता लगाने वाला टेस्ट 13 जनवरी से अवेलेबल हो गया था और इसमें लगातार बेहतरी भी हो रही है। अब तो दोस्तों टेस्टिंग में ऐसा तरीका इम्प्रूव हो गया है जो सिर्फ 5 मिनट में भी रिजल्ट बता सकता है। कोरोना वायरस की एक प्रॉब्लम है, ये अपने सिम्टम देर से शुरू करता है और इसकी वजह से कुछ हेल्थी लोगों का पता भी नहीं चलता कि उनको कोरोना वायरस हुआ था। हेल्थी लोगों को बिना ट्रीटमेंट के ही ठीक हो जाते हैं, यानी इन लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनको कोरोना वायरस हुआ था और वो ठीक भी हो गए हैं। अब ऐसे लोगों की टेस्टिंग के लिए CDC ने एक ऐसी किट तैयार की है जो बता सकती है कि इस इंसान को पहले कोरोना वायरस था या नहीं। नंबर 3 सबसे बड़ी चीज एनवायरमेंट में जिस तरह बेहतरी हुई है। अब क्योंकि ज्यादातर गाड़ियाँ, ट्रेन और प्लेन जो रेजोल्यूशन आने वाली करीबन तमाम चीजें बंद हैं। एनवायरमेंट में इतनी बेहतरी पिछले कुछ सालों से कोशिश करने पर भी नहीं आ रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ चाइना में जनवरी और फरवरी में पॉपुलेशन कम होने की वजह से 70,000 लोगों की जानें बची हैं। ये तादाद कोरोना वायरस से 30 गुना ज्यादा थी। नंबर 2 दोस्तों, इस बीमारी ने हर इंसान को नुकसान पहुंचाया है। फाइनेंशियली तौर पर हर इंसान इससे इफेक्ट हुआ है, चाहे वो बिजनेसमैन है या वर्कर। दोस्तों, सभी कारोबार कोरोना वायरस की वजह से बंद हैं। हर मुल्क की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट अलग अलग तरह से अपने काम के लिए पैकेज दे रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया अपने कम कमाने वाले लोगों के लिए तकरीबन 50,000 रुपये के रीप दे रहा है। डेनमार्क की गवर्नमेंट भी दोस्तों 69% लोगों को अपने पास से सैलरी दे रही है और ऐसे ही फ्रांस भी टैक्स नहीं ले रहा और कुछ छोटे बिजनेसमैन को उनके वर्कर्स की सैलरी भी गवर्नमेंट देगी और रेंट पर रहने वाले लोगों के लिए पैसे भी गवर्नमेंट दे रही है। तो दोस्तों, दुनिया के तमाम गवर्नमेंट फिलहाल ऐसा ही कर रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि लोग एक साथ रह रहे हैं जो सालों से मसरूफियात की वजह से पहले पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब सब एक साथ रह रहे हैं।